المعذب فی قعر السجود، المعذب فی قعر السجود، صلوات ہو اس امام پر کہ جس پر زندانوں کی تہوں میں ظلم کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چھوڑ دے تم اگلا جملہ سنو گے، ازاداروں اس امام پر صلوات ہو، میں نہیں کہہ رہے، سید ابن طاؤس کہہ رہے ہیں جو بہت بڑے جن کی امام سے ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ فرماتے ہیں اس امام پر صلوات ہو کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک اس امام کی دعا ملتی ہے، ربط مسائل دے رہا ہوں، ایک اور بیوی کی دعا ملتی ہے، آقا زادی بطول کی۔ بس اسی میں جملہ آخری ختم کر دو۔ جب بی بی بطول کا آخری وقت تھا نا، بی بی نے بچوں کو اکٹھا کیا، حسن، حسین، زینب، کلثوم، میں دعا مانگوں گی تم آمین کہنا۔ اولاد والو جب مریض ہو جائے اور والدین اکٹھے کریں، بچے کیا سمجھتے ہیں؟ اماں دعا مانگے گی، صحت مند ہو جائے گی، آمین کہیں گے۔ یہاں دعا مانگنے والی کون ہے؟ آقا ذاتی بطول۔ اجرکم اللہ، آمین حسنین کہہ رہے ہیں، زینب و کلثوم کہہ رہی ہیں۔ بی بی تو یہ سب بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ دعا مانگے گی اماں اللہ مجھے صحت دے دے، لیکن بی بی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم عجل وفاتی سریہ، میرے اللہ زارا اب ظلموں سے بھاگ گئی ہے، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اجرکم اللہ۔ ازادارہ میرا آخری سوال ہے، مجھے اتنا بتاؤ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو زندانوں میں رہے نا، ایک زندان سے دوسرے زندان میں، دوسرے سے تیسرے میں، زندانوں کی تہوں میں ان پر ظلم کیا گیا، زندانوں کی زنجیروں ان کی پٹریوں کا گوشت کھا گئی تھی، لیکن مجھے اتنا بتاؤ